من المہاجرین والانصار، وہ پہلے مہاجرین اور انصار، تمام مہاجرین بھی اس میں آ گئے جو پہلے ہجرت کر کے آئے، اور انصار بھی آ گئے، اور ان تمام مہاجرین میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، چاروں، اور تمام انصار۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، تو اللہ رب العزت ان تمام اتباع اور پیروی کرنے والوں کے لیے اپنا حکم ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام مہاجرین سے بھی راضی ہے، ان تمام انصار سے بھی راضی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اب آگے جب اپنی رضا کا اعلان فرما دیا تو اعلان یہ فرمایا کہ ان کو انعام کیا ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، مہاجرین بھی، انصار بھی، اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو یہ اللہ رب العزت ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمائے، جب ان سے راضی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے فیصلے سے بھی راضی ہے، اور جب ان کے فیصلے سے راضی ہے تو کوئی آج کے کسی فرد نے، یا آج کے کسی بندے نے، یا آج کے کسی مکتب فکر کے کسی شخص نے، یا کسی امام نے، کسی محقق نے، کسی مفتی نے، کسی بزرگ نے حضرت صدیق اکبر کو پہلا، حضرت فاروق اعظم کو دوسرا، حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ نہیں چنا۔ انہیں چنا کس نے تھا؟ جن سے اللہ راضی ہے، اور جب اللہ ان سے راضی ہے تو جن لوگوں کو انہوں نے چنا ہے ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ حضرت علی کی فضیلت تین کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، ترتیب خلافت بھی یہی ہے، ترتیب فضیلت بھی یہی ہے۔ اب کہیں کیوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ اگر ترتیب فضیلت کچھ اور ہو اور ترتیب خلافت کچھ اور ہو تو پھر تو یہ بے ایمانی ہوگی کہ فضیلت رکھنے والا کوئی اور موجود ہو اور اٹھا کر کے دوسرے کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور یہ کام وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے کہ جن سے اللہ یہ کہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ جن کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص فاروق اعظم، اور ایسے سلاسل آپ کے درمیان موجود ہیں جو اپنے سلسلوں کی آڑ لے کے، جو اپنے حسب و نسب کا آڑ لے کر کے فاروق اعظم پر، کہیں عثمان غنی پر، اور کہیں صدیق اکبر پر معاذ اللہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں ان کا آپریشن کرنے لگ گیا۔ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایک نمبر پر ہیں، تو حضرت علی ہی سے معاذ اللہ آپ کے کہنے کے مطابق پھر حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر سب سے بڑی غلطی معاذ اللہ حضرت علی نے کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ افضل تھے تو مفضول کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی، جو ان سے کم درجے کا تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے انہوں نے غلطی کی تھی، معاذ اللہ ایسا کیا نہیں تھا۔ لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو یہ بتا رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلی بیعت حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں جو پہلا ہاتھ دیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے دیا تھا۔ اب سنیں، یہ غلطی ہے، اگر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے نہیں، کیونکہ اگر یہ غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا کا اعلان نہ کرتا، اور اللہ رب العزت نے جب ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے کیا تھا، یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے، اور جن سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر ہم ہمیشہ کے لیے راضی ہیں۔ ہم سب کو کتنی آنکھیں دی ہیں؟ 2 آنکھیں دی ہیں۔ عمر کا لفظ شروع ہوتا ہے عین سے، لفظ عین سے، اور علی جو نام ہے حضرت علی کا وہ بھی کس سے شروع ہوتا ہے؟ عین سے۔ اور عین جو عربی لفظ، یہ تو حرف ہو گیا، یہ تو عربی جو الفابیٹس ہیں ان میں کا ایک حرف ہو گیا عین، لیکن عین، یا اور نون جب یہ ملا کر کے لکھا جائے تو عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ۔ یہ بھی دیکھیں کمال کی بات، عین، یا اور نون، اس کو پڑھیں گے کیا؟ عین، اور اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ۔ اور اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں، اور اس نے جو ہمیں 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک آنکھ سے اگر ہماری ایک آنکھ اگر حضرت علی کی ولایت پر لگی ہوتی ہے تو دوسری آنکھ حضرت عمر کی عزت پہ لگی ہوتی ہے۔
حضرت عمر فاروق اعظم نے 26 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. امام ترمذی نے اسے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کے ایمان لانے کا حال بیان کرتے ہیں. اب الفاظ سن لیں، اور یہ الفاظ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کا اعلان کرتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اور دعا کے الفاظ جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے مقام کو ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں. حضرت عمر مراد رسول ہیں، مرید رسول ہیں. حضور نے انہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا میں اللہ سے مانگا ہے، اور جسے حضور نے مانگا ہو، ہماری پسند کیا ہوتی ہے؟ ہماری پسند جو ہوتی ہے، ہم اپنی پسند کی قدر کرتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی پسند ہو، سب کو تو نہیں مانگا، سمجھے اس بات کو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تو بہت سے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سب کو کیوں نہیں مانگا؟ حضرت عمر ہی کو کیوں مانگا؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لانے سے بھی پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب تھے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند وہ ایمان لانے سے پہلے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پسند نہ ہوتی، پسند تھی تبھی تو نام لے کر اللہ رب العزت سے مانگا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو لوگوں کے ذریعے. دو میں کون؟ ایک عمر ابن ہشام ابو جہل، دوسرا عمر ابن خطاب. ان دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے ایمان کی دولت عطا کر، اور ایمان کی دولت عطا فرما کر اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. یہ سوچنے والی بات ہے. جس کو بھی عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے. لیکن فاروق اعظم کی تنہا پوری امت میں شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کے الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ سب کو عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کو عزت ملی ہے فاروق اعظم کی وجہ سے. شان دیکھیں فاروق اعظم کی. اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو اب اسلام نے عزت پائی ہے فاروق اعظم کی وجہ سے. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا قیامت تک آنے والے مسلمان عزت پائیں گے فاروق اعظم کی وجہ سے. صحیح بخاری کے باب کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور نے دعا کی ہے کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما. اب صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے دیکھا ہے حضور کی دعاؤں کا اثر دیکھا ہے اپنی زندگی میں. 3863 نمبر حدیث ہے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما. اب عزت کا دیکھیں صحابی گواہی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کی عزت کی قسم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد سے کبھی بھی ان کے وصال تک ہمارا ڈاؤن فال نہیں آیا. کبھی بھی ہم نیچے کی طرف نہیں گئے، بلند ہوتے رہے. اور اللہ رب العزت اسلام کو بلند کرتا رہا یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ دونوں ڈھیر ہو گئے. اس وقت کے سپر پاور پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں ڈھیر ہو گئے، زمین بوس ہو گئے. کس کی وجہ سے ہوئے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ مقام حضور کی دعا کی وجہ سے ملا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کر کے دکھایا. فاروق اعظم کو یوں ہی یہ مقام اور مرتبہ اور منصب نہیں مل گیا. اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت اور وفاداری کے نتیجے میں یہ مقام اور منصب ان کو اللہ نے اور ان کے رسول نے عطا فرمایا. حضرت فاروق اعظم نے جو ہی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد کے الفاظ دیکھیں. 40ویں نمبر کے مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم. کتنے نمبر پر؟ 40. اسلام کو عمر کے ذریعے عزت ادا کرنی تھی، تو جس کو اسلام کو جس کے ذریعے عزت ملنی تھی اللہ رب العزت نے اسے بھی اتنا باعزت بنایا کہ ایمان کو لائے ہیں 40ویں نمبر پر، لیکن اٹھا کر کے انہیں دوسرے نمبر پر پہنچا دیا. یہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر کے ذریعے، تو پھر اتنا باعزت ہونا چاہیے تھا، اس مقام پر ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کو عزت عطا کرے. یہی وجہ تھی کہ ایمان کو لائے 40 نمبر پر، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا کے رکھ دیا کہاں؟ صدیق اکبر کے جسٹ بعد دوسرے نمبر. امام طبرانی نے اسی روایت کیا ہے المعجم الکبیر. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی بھی اتنی استطاعت اور جرأت نہ تھی کہ ہم کعبے میں جا کر کے نماز پڑھتے. کسی کی اتنی جرأت نہ تھی کہ ہم کعبے میں جا کر کے نماز پڑھتے. اور فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا تھا. ابھی کلمہ پڑھا ہے فاروق اعظم، اور کلمہ پڑھتے ہی عرض کرتے ہیں حضور اللہ کی قسم آپ سچے ہیں،
آپ جس دین کی طرف بلاتے ہیں وہ دین سچا ہے، جو کلام آپ پر نازل ہوتا ہے وہ کلام سچا ہے، جس رب کے ایک ہونے کی گواہی آپ دیتے ہیں وہ رب سچا ہے۔ جب آپ سچے ہیں اور ہم جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہم سب سچے ہو گئے آپ کے صدقے۔ جب ہم سب سچے ہیں، ہمارا رب سچا، ہمارا قرآن سچا، اور ہم جب سب سچے ہیں تو یہ نماز چھپ چھپ کر کے کیوں پڑھی جائے؟ نمازیں چھپ چھپ کر کے کیوں؟ حضور کو ساتھ لیا صحابہ اکرام کو، حضور آگے آگے اور تمام صحابہ اکرام پیچھے پیچھے۔ پہلی مرتبہ حضور کے پیچھے جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز یہ 40 لوگوں کی جماعت نے جو ادا کی ہے، کس کے سپورٹ سے ادا کی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے سپورٹ سے ادا کی ہے۔ کس کی جرأت کا نتیجہ ہے؟ فاروق اعظم کی جرأت کا نتیجہ ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ کام تو اللہ کو کسی سے لینا ہی ہے، یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک جن کے لیے ہل گئے، بس انہیں سے اٹھا کر کے کام لے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، دیکھ لیں اہل بیت کی روایت ہے یہ، حضرت عباس حضور کے چچا ان کے بیٹے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضور نے تو مانگا تھا اللہ سے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل امین آ گئے، عرض کی کہ حضور عمر نے جو اسلام قبول کیا ہے، عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں آج آسمانوں پر جشن کا ماحول ہے۔ یہ تو ہو گئی اپنوں کی بات جو اپنوں نے روایت کی، کافروں کی زبان بھی سن لیں۔ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا اور کفار تک یہ خبر پہنچی، اس حدیث کو بھی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، اس کے بھی راوی وہی ہے۔ امام حاکم نے اس کی روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ، کفار مکہ، انہوں نے، اب ان کے الفاظ یہ ہے کہ ان کی میٹنگ ہو رہی اور وہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جملے یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ آج سے تو ہماری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آج کے بعد اب ہم بٹ گئے، کمزور ہو گئے۔ یہ کافروں کا، یہ ان کا بھی ماننا ہے کہ ایمان لانے والا کون؟ 39 پہلے ہیں، تب یہ جملے نہیں ہیں۔ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے ابھی اور ایک بندے کے اسلام لانے پر کفار کے اپنے الفاظ کیا ہے کہ آج سے تو ہماری ساری طاقت جو ہے ٹوٹ گئی، ہم تباہ ہو گئے، اور آج سے ہماری طاقت جو ہے منتشر ہو گئی، بکھر گئی۔ عمر ایمان لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی ہجرت سنیں، جب آپ کو ہجرت کرنا ہوا، صحن حرم میں گئے، آپ نے طواف کیا، آپ کو جو عبادت کرنی تھی آپ نے عبادت کی، دعا کی، جو بھی، اور سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد جہاں کفار مکہ بیٹھا کرتے تھے، سرداران مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہاں آئے۔ اب حضرت عمر کے جملے سنے، اللہ رب العزت نے یوں ہی اسلام کو ان کے ذریعے عزت نہیں دی۔ فرماتے ہیں کہ سنو، سب نے ہجرت کی، سب کا اپنا انداز تھا، آج میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں، سب خاموشی سے نکلتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے، اور تم میں سے اگر کسی کی ماں نے ایسا اولاد جنا ہے جو میرا راستہ روک سکے، فاروق اعظم کا تیور ذرا ملاحظہ کرو، ان میں سے کسی کی ماں نے اگر جنا ہے کہ میرا راستہ روک سکے تو یہاں نہیں، یہ تو حرم ہے، یہاں کا احترام ہے، ادب ہے، صحن حرم کے باہر آ جاؤ، حدود حرم کے باہر آؤ، اور میں مدینہ کی جانب ہجرت کر کے اپنے محبوب کے قدموں میں جانے والا ہوں۔ تم میں سے کوئی اگر اسے اپنی زندگی محبوب نہیں، کوئی مرنا چاہتا ہے تو وہ آ کر کے میرا راستہ روکے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے میت پر روئے تو وہ آ کر کے میرا راستہ روکے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنائے تو وہ آ کر کے میرا راستہ روکے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کرے وہ آ کر کے میرا راستہ روکے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا اس دنیا سے جی بھر گیا ہے، مرنا چاہتا ہے، جہنم رسید ہونا چاہتا ہے، وہ آ کر کے میرا راستہ روکے۔ یہ شان ہے اس شیر کی، حضرت فاروق اعظم کے سامنے آنا اور ان کا راستہ روکنا تو دور کی بات، جیسے انہوں نے ان کی بات کو سنا ہی۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی شان ہے۔ ہمیں پاک علیہ السلام نے ان کی خصوصیات میں ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن سے اللہ رب العزت کلام فرمایا کرتا تھا۔ سنو، اگر میری امت میں یہ شرف کسی کو ملنا ہوتا اور اللہ رب العزت اگر کسی سے بھی کلام فرماتا تو اس لائق کوئی نہ تھا، وہ صرف عمر تھا کہ عمر سے اللہ رب العزت کلام فرماتا۔ السلام کا دوسرا فرمان سنیں،
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں. جو میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں وہ کون ہیں؟ جبرائیل اور میکائیل. اور جو 2 وزیر میرے زمین میں ہیں وہ ابو بکر اور عمر. حضور کے وزیر ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے قسم ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی بات پہ، جس بات پہ عمر اور ابو بکر دونوں کی رائے بالکل ایک ہو جائے، دونوں کسی ایک بات میں متفق ہو جائے، تو جس بات پر ابو بکر اور عمر متفق ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم میں اس کے خلاف کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ان کی زندگی تک کے لیے یہ فضیلتیں رکھی. حضور پاک علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بیچ میں حضور ہیں، ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں اور دوسری جانب حضرت عمر ہیں. اس طرح سے داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو ہماری یہ حالت ہے اس طرح سے آنے کی، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عزت کی قسم ہم اسی طرح سے اٹھیں گے کہ ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری جانب فاروق اعظم. قبر بھی دیکھیں ویسے ہی. اب حضرت عمر فاروق اعظم کی 3 جو زبان زدے خاص و عام خصوصیات ہیں جسے ہر شخص جانتا ہے تقریباً، اس کو دیکھیں اور حضرت عمر کا عمل دیکھیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر. سب کا حال یہ ہے کہ دن بھر وظیفہ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں. مانگتے رہو. سب کی حالت اور سب کی حیثیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. سب کی حیثیت یہ ہے پناہ مانگو شیطان سے. اور عمر کی شان کیا ہے؟ الشیطان یفر من ذل عمر. شیطان عمر سے نہیں، عمر کے سائے سے پناہ مانگتا ہوا بھاگتا ہے. دوسری بات وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا الحق ينطق على لسان عمر. حضور پاک علیہ السلام نے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب عمر بولے تو صرف ہلکے میں نہ لے لینا کہ عمر بات کر رہا ہے. الحق ينطق على لسان عمر. جب عمر کوئی بات کہہ رہا ہو تو غور کرنا، عمر تو بولتا ہے، عمر کی زبان پر اللہ کے کچھ اس سے کہلوا رہا ہوتا. اور تیسری جو سب سے بڑی فضیلت ہے، السلام نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہوگا کوئی نہیں لیکن اگر ہوتا تو یہ کمالات، یہ خصائل، یہ فضائل اور اتنا ہنر میں کسی اور میں نہیں دیکھتا. یہ کمالات صرف عمر میں موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی الگ فضیلت ہے، ان کی الگ فضیلت ہے، سب کی اپنی الگ الگ فضیلت ہے. تو یہ شان اتنی دیر تک آپ نے شان ملاحظہ فرما لی. اب ان کا طرز زندگی اور طرز حیات دیکھیں. تقریباً 23 لاکھ مربع میل کا مالک، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا حکمران، اور اپنے وقت کے سپر پاور کو اپنے سامنے گھٹنے ٹکا دینے والا حکمران، اور جس کے یہ فضائل ہوں، جس کے یہ کمالات ہوں، اس کا حال کیا ہے کہ مسجد نبوی میں جھاڑو خود لگا رہا. اچھا آج کل کیا ہے کہ مؤذن ہی جھاڑو لگائے مسجد میں، باقی تو سب نواب ہیں. مؤذن ہی جھاڑو لگائے مسجد میں، ٹھیکہ لیا ہے مؤذن نے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں جالا صاف نہیں ہوا ہے، جالا مؤذن صاحب دیکھیے گا. اچھا مطلب مؤذن کو دکھا رہے ہیں اور خود سے صاف نہیں کر سکتے. صرف یہ مؤذن کے رب کا گھر ہے، آپ کے رب کا گھر نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم سے کچھ سیکھ لیں کہ اتنا بڑا حکمران مسجد نبوی میں خود جھاڑو دے. یہ عاجزی اور یہ انکساری کہ اس شان کے باوجود مسجد نبوی میں جھاڑو خود دے دے. اب بعض مجاہدین ایسے ہوتے جن کے شوہر یا جن کے گھر کے مرد حضرات کو جہاد پہ گئے ہوتے، ان کے گھر میں، ان خواتین کے گھر میں کوئی نہ ہوتا، تو ان کے گھر کا سامان کسی کو بھیج کر کے اپنے خادم سے نہیں، خود سے جا کر کے ان کے گھر کا سامان بازار جا کر کے خود ان کا سامان بھی لے آتے. اور کبھی کبھی کسی کے گھر میں پانی نہ ہوتا تو اس کے گھر کا مشکیزہ باہر خالی دیکھتے تو اٹھا کے بھر کر کے لا کر کے وہیں ٹانگ جاتے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ان کی شان تو یہ ہے لیکن ان کا طرز زندگی یہ. آدھی دنیا میں حکومت کرنے والا حکمران، اب اس کا ایک انداز دیکھیں. انہوں نے اب جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیا ہے؟
वादी तिहामा एक वादी थी, वहां से हजरत फारूक आजम का गुजर हुआ, और हजरत फारूक आजम का जब वहां से गुजर हुआ तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलक बिलक करके ज़ारो ज़ार बच्चों की तरह रोने लगे। 7 लोग थे, उन्होंने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन, वो उनका ज़माने खिलाफत था, आप और इस तरह से रो रहे हैं, वजह क्या है? कदर गिरिया क्यों फरमा रहे हैं और बच्चों की तरह बिलक बिलक करके रोने की वजह क्या है? तो हजरत फारूक आजम से जब ये कहा गया तो हजरत फारूक आजम का और आधी दुनिया के हुक्मरान का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि लोगों, तुम ये समझते हो कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, ये तुम्हारा सोचना है। तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारा अमीर हूँ, ये तुम्हारा सोचना है। लेकिन मैं अपनी इस वादी को देखकर एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। दरअसल यही वादी थी मेरे वालिद खत्ताब, उन्होंने मुझे ऊँट चराने के लिए दिया। मैं एक चरवाहे का बेटा, ऊँट चराने वाले का बेटा, मेरे वालिद ने मुझे ऊँट चराने के लिए दिया, और वो चंद गिनती के ऊँट थे। मेरे वालिद ने कहा इन्हें चराओ, इनकी हिफाजत करना। और मैं उस वक्त जब अपने मेरे वालिद चले गए तो मैं उन ऊँटों की हिफाजत न कर सका, वो ऊँट इधर उधर हो गए। तो जब वो इधर उधर हो गए तो मेरे वालिद पलटे, लौटे। जब उनके वालिद पलटे तो उन्होंने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मारा, और मारने के बाद एक जुमला कहा था। हजरत फारूक आजम ने कहा ये सोच करके मुझे रोना आ गया है, मुझे मेरे वालिद ने मारा और मारने के बाद मुझसे कहा कि तुझसे चंद ऊँट नहीं संभलते तो अपनी जिंदगी में क्या करेगा? ये उनके वालिद ने कहा, चंद ऊँट नहीं संभाल सकता, करेगा क्या? हजरत फारूक आजम ने कहा कि अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कुछ न कर सकता, मैं कुछ करने के काबिल न था। मेरे वालिद ने कहा था, सच वही था कि मैं कुछ करने के काबिल न था, लेकिन तुम जो मुझे ये देख रहे हो कि मेरे सामने रोमन और पर्शियन अंपायर ढेर हो चुकी है, और मेरे सामने दुनिया जो सरनिगू है, और इस आधी दुनिया में जो मेरी हुकूमत और मेरी खिलाफत का सिक्का राइज है, तो कोई और उसकी वजह नहीं है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी कोई खूबी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं पूरी आधी दुनिया का फरमा रवा हूँ। दरअसल बात यह है कि जो चीज है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो वजह यह है कि मैंने मुस्तफा जान रहमत का दामन थाम लिया। मुस्तफा जान रहमत का दामन थामने की वजह से, हुजूर की गुलामी की वजह से, हुजूर की पैरवी की वजह से, हुजूर की इताअत और इत्तिबा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। गोया कि ये मकाम और ये मर्तबा अगर मुझे मिला है तो मुस्तफा जान रहमत के नाज़रीन के सदक़े से मिला। फारूक आज़म ने बताया कि अगर ये सिर्फ आला हजरत नहीं कहते, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, ये फारूक आज़म की आवाज है। कोई ये ना सोचे कि ये फाज़िल बरेलवी ने कहा है, ये फारूक आज़म वाला अकीदा है, जो मिला तुमसे मिला करोड़ों दुरूद। ये आवाज तो फाज़िल बरेलवी की है, कलम फाज़िल बरेलवी का है, लेकिन ये दरअसल अल्फाज हजरत बरेलवी फाज़िल बरेलवी के हैं। लेकिन ये जो अकीदा दिया हुआ है ये हजरत फारूक आज़म का दिया हुआ है। जिसे नहीं मानना न माने, हम फारूक आज़म को मानने वाले हैं। तो जो फारूक आज़म का अकीदा अपने अशआर में हम तक पहुंचा रहा है, उसका भी हम नारा लगाने वाले हैं, उसकी भी बात करने वाले हैं। मैं तो कुछ ना था, मुझे इज्जत किस वजह से मिली? मुस्तफा की गुलामी की वजह से, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी और इत्तिबा की वजह से मिली। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत जो है, हुजूर के साथ आपका ताल्लुक अदब, ताल्लुक मोहब्बत क्या था उसे देखो, ताल्लुक अदब और ताल्लुक मोहब्बत को देखो। कंजुल उम्माल की रिवायत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा उम्रे की इजाजत मांगी, मदीना मुनव्वरा में जब थे, तो एक मर्तबा हुजूर से इजाजत चाहे कि हुजूर इजाजत अता फरमाए कि मैं उम्रा करके आ जाऊं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाजत दे दी जाओ, और इजाजत देने के साथ बस हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मालिक है, उनकी मर्जी में जो आए वो कह दें। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जुमला ये था कि ए भाई उमर, भाई कहा हजरत उमर, हजरत उमर को कहा भाई उमर जा रहे हो उमरा करना, लेकिन हमें भी दुआ में याद है। इमामुल अंबिया दुआ किससे?
फारूक आजम से, और वो भी इन अल्फाज के साथ, भाई भाई उमर। अब ये जो भाई कहने वाले हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, अगर आज के दौर का कोई भी शख्स होता तो वो ये क्या कहता अगर उसके साथ ये बात होती, जिसको रस्म राहे इश्क अदब नहीं पता, जिसको पता नहीं है कि महबूब कुछ कहे उसकी मर्जी है, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो नहीं कह सकता ये बात। जिसको ये चीज नहीं पता वो तो इसे दलील बना लेता कि हुजूर ने भाई कहा है, जब उन्होंने हमें भाई कहा है तो माज़अल्लाह हम भी उन्हें भाई कहें। लेकिन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए, हुजूर ने क्या कहा है, भाई उमर, दुआ में याद रखना। अब हजरत उमर जो हुजूर के भाई कहने पर आपके अपने अल्फाज क्या हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया की बादशाहत जो कुछ भी दुनिया में है सब मेरे कदमों में रख दिया जाए और रख दिया जाता तो मुझे इतनी खुशी न होती जितनी खुशी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुझे भाई कहा तब हुई। ठीक है, ये एक चीज ये हुजूर का अमल था कि उन्हें भाई कहा। अब ये हुजूर का अमल था। अब एक दूसरी हदीस इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में रिवायत किया, सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी, वो बयान करते हैं ये तो मामला खत्म हो गया, हुजूर ने उन्हें अपना भाई कहा। अब ये दूसरी हदीस है और दूसरी रिवायत है, ये वाकया है हुजूर के विसाल के बाद का, हजरत उमर के ज़माने खिलाफत का। वो जब खलीफा हुए तो एक रोज मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। अब उनके अल्फाज सुने, हुजूर ने तो हजरत उमर को भाई कहा है, ये हजरत उमर की शान बयान की है हुजूर ने ये कहकर, अपना भाई कहकर। लेकिन अब गुलाम को अपनी गुलामी का सबूत किस तरह से देना है ये हजरत उमर ने सिखाया। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खुतबा देने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, पूरा बैकग्राउंड ये है कि वो लोगों को ये बतला रहे हैं कि तुम सब मुझसे बहुत डरते हो, हमेशा जो है भागे भागे रहते हो, खौफ खाते हो और घबराहट तुम्हारे तबीयत में रहती है, मुझे पता है। तो तुम जो ये घबराते हो मुझसे, तो मैं आज वजह बता दूं। अगर तुम मेरी तबीयत में शिद्दत देखते हो, अगर तुम मेरे मिजाज में गुस्सा और गर्मी देखते हो तो मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। हजरत फारूक आज़म उसकी वजह इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम का मजमा है। अब उनके अल्फाज क्या है, हुजूर ने उन्हें कहा है भाई, और वो क्या कहते हैं, कुन्तु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरअसल मेरे ज्यादा गुस्सा रहने की वजह क्या है कि मेरी सारी जिंदगी 26 बरस की उम्र में जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है तब से उसके बाद की जो जिंदगी गुजरी है, कुन्तु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजरी है। और हुजूर के साथ गुजरी है तो अब ये नहीं कहा कि मैं भाई हूं, वो कहते हैं कुन्तु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कुन्तु अब्दहु व खादिमहु। हुजूर ने क्या कहा, उमर मेरा भाई, और हजरत उमर फारूक आज़म क्या कहते हैं कि मेरी जिंदगी हुजूर के साथ साथ गुजरी है और मैं उनका खादिम था, मैं उनका नौकर था। तो महबूब की ये शान है, वो कुछ भी कह दे, भाई कह दिया, कुछ भी कह दिया, उनका हक है। लेकिन गुलाम का की तो ये मजाल नहीं होना चाहिए कि वही कुछ वो इधर से भी कहने लग जाए। तो ये हजरत उमर से ये अकीदा उन्हें सीख लेना चाहिए, जो ये लिखते फिरते हैं अपनी किताबों में छोटे भाई और बड़े भाई वाली बात, उन्हें समझ लेना चाहिए। हजरत उमर से ये अकीदा सीख लेना चाहिए। फारूक आज़म ने क्या समझाया, हुजूर ने जिसे अपना भाई कहा वो तो ये कहे कुन्तु अब्दहु व खादिमहु, लोगों मैं हुजूर का नौकर था, हुजूर का गार्ड था, हुजूर का खादिम था, हुजूर की नौकरी करते हुए, हुजूर की चाकरी करते हुए और हुजूर के दर की दरबानी करते हुए मेरी जिंदगी गुजरी है। और मेरी जिंदगी गुजरी है हुजूर की दरबानी करते हुए। तो तुम जो मेरे तबीयत में गुस्सा देखते हो तो उसकी वजह सुनो। वजह ये है कि मैं तो हुजूर का खादिम था, नौकर था, हुजूर का गार्ड था, हुजूर का दरबान था, और मेरा जब ये था मैं खादिम था तो मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं खिदमत करूं, दरबान था तो दरबानी करूं, हुजूर के दहलीज पर और हुजूर की चौखट की निगरानी करूं, देखभाल करूं। तो मैं अपना काम करता था। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या थी, कान बिल मुमिनीना रहीमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी शान ये थी कि वो तो मुसलमानों पर, अहले ईमान पर और बल्कि तमाम इंसानों पर बहुत ही मेहरबान और बहुत ही नरमी फरमाने वाले थे। और जब आप सब पर मेहरबान थे और नरमी फरमाने वाले थे तो होता ये था, अब अपने तबीयत में गुस्से और गर्मी की वजह बता रहे हैं
فرماتے ہیں کہ میں حضور کا خادم تھا اور حضور سب پر مہربانی فرمانے والے، شفقت نرمی فرمانے والے، سب سے محبت فرمانے والے. تو ایسا ہوتا کہ جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی طرف کہیں بھی دورہ فرماتے، کسی بھی قبیلے میں کہیں بھی جاتے، کسی محلے میں، تو تمام لوگوں کا ہجوم ہوتا، ہر طرف سے لوگ آتے. اور چونکہ ان کی محبتیں تھیں، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا اپنا کام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں رؤوف و رحیم بنا کر کے بھیجا، تو وہ سب پر سب سے نرمی فرماتے تھے. اور دوسرے جو آپ کے چاہنے والے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر طرف سے ہجوم چڑھ آتا تھا آپ کی جانب. کہیں کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ کے قدموں کو چومے، کوئی چاہتا آپ کے کپڑوں کو چومے، کوئی چاہتا آپ کے نالین کو بوسا دے. تو ہر طرف سے عاشقوں کا اور آپ کے چاہنے والوں کا اور آپ کے محبین کا ہجوم ہوتا. وہ ہر طرف سے چاہتے کہ آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کریں اور آپ کا بوسا لیں، آپ کی زیارت کریں. تو ہر طرف سے ہجوم ہوتا. تو حضور تو رؤوف و رحیم تھے، وہ کسی کو منع نہ فرماتے تھے، وہ کسی کو دھکا دے کر کے دور نہیں کرتے تھے. باوجود اس کے کہ جب ہجوم کسی کی طرف آئے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضور کا اپنا کام یہ تھا، اللہ رب العزت نے انہیں رؤوف و رحیم بنایا تھا. وہ کسی کو رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے کسی کو منع نہ فرماتے تھے. لیکن میں حضور کا گارڈ تھا، میں حضور کا نوکر تھا، میں حضور کا خادم تھا. تو جب ہر طرف سے ہجوم آتا تھا تو بحیثیت گارڈ، بحیثیت نوکر، بحیثیت خادم، جب ہر طرف سے ہجوم آتا تھا تو میں حضور کی حفاظت کی غرض سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو دھکا لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم ناظرین پر آ جائے، اس لیے میں ڈیوٹی یہ نبھاتا تھا کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے. اس لیے جب ہجوم حضور کی طرف آتا تو میں روکتا تھا، میں انہیں سنبھالتا تھا، میں انہیں روکتا تھا. اور جب چونکہ وہ بھی دیوانگان عشق تھے، وہ بھی رکنے والے نہ تھے، وہ بھی تھمنے والے نہ تھے. میری اپنی ڈیوٹی تھی، میں روکتا تھا، اور ان کی اپنی ڈیوٹی تھی کہ وہ رکنے والے نہ تھے. تو میرا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ میں حضور کی حفاظت کے لیے گارڈ تھا، نوکر تھا، خادم تھا. تو اپنی خدمت کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی خدمت بجا لاتے ہوئے میرا کام یہ تھا کہ میں یہ کرتا تھا کہ جب ہر طرف سے ہجوم آتا تھا تو پھر جب ہر طرف سے ہجوم آتا تھا حضور کی حفاظت کے لیے کبھی میں انہیں روکتا تھا، روکنے سے کام ہو جاتا تھا تو ٹھیک، اور اگر نہیں روکتے تھے پھر انہیں دھکے بھی دیتا تھا، اور دھکے دے کر کے پھر انہیں دور بھی کرتا تھا، حضور سے ہٹاتا بھی تھا کہ کہیں محبوب کو کوئی دھکا نہ لگ جائے، کہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر کسی کا قدم نہ آ جائے، کوئی حضور سے ٹکرا نہ جائے، حضور کے جسم ناظرین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو حضور کو تکلیف نہ ہو اس لیے وہ لوگوں کو ہٹاتا تھا، دھکے دیتا تھا، جو نہیں ہٹتا تھا اسے مار بھی دیتا تھا، اور مار کر کے بھی، دھکے دے کر کے بھی دور کرتا تھا، کیونکہ میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، میں اپنا فرض نبھا رہا تھا خادم ہونے کی حیثیت سے. تو حضور یہ فرمائے کہ یہ میرا بھائی، اور حضرت عمر اپنی خدمت یہ فرمائے کہ میں حضور کا خادم، حضور کا گارڈ اور حضور کا نوکر. اور حضرت عمر نے فرمایا لوگوں میں سخت نہیں ہوں، میری طبیعت میں شدت نہیں ہے، میری طبیعت تو محبت ہے، میں رحمت للعالمین کا غلام ہوں، لیکن تم جو میری طبیعت کے اندر شدت دیکھتے ہو، مجھے مصطفیٰ کے عشق و ادب نے، مصطفیٰ جان رحمت کے ادب نے مجھے اس غصے والا، گرمی والا، اس مزاج والا حضور کی حفاظت نے بنا رکھا. یہ جو میں کرتا ہوں حضور کی حفاظت کی وجہ سے کرتا ہوں. تو فاروق اعظم نے یہ درس دیا ہے، جو آپ یہ جو تیور فاروقی فاضل بریلوی کی تحریروں میں اور ان کے اشعار میں جو دیکھتے ہیں، جو لوگوں کو بہت شکایت رہتی ہے کہ اتنی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان سے یہ کہیں کہ وہ حضرت فاروق اعظم سے یہ بات کہیں، فاضل بریلوی سے یہ بات نہ کہا کریں. فاضل بریلوی نے جو تیور اپنایا ہے وہ فاروقی تیور ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے خلاف کوئی بات ہو اور کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بات ایسی ہو جو حضور کو تکلیف دینے والی ہو، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کردار کو اپنانا چاہیے. ہر مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جب بات محبوب کی آئے تو حضرت فاروق اعظم جیسی سختی ہر ایک کی طبیعت میں شدت ہونی چاہیے. وہ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ حلق یاراں تو ہے ریشم کی طرح نر، رج میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. نہ اتنے نرم رہے آپ کہ ہر ایک آپ کے ساتھ کھیلتا رہے، اور نہ اتنے طبیعت میں شدت ہو جائے کہ لوگ قریب ہی نہ. تو جب جہاں جیسی ضرورت ہو وہ حلق یاراں، جب اہل ایمان کا جرمٹ ہو وہ حلق یاراں. یہاں الٹا ہے بالکل، اہل ایمان جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی لینگویج ایک دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتی ہے، اور جب کفار کے پاس پہنچتے ہیں
تو یہ والی لینگویج ہوتی ہے، کفار کے پاس یہ والی لینگویج ہوتی ہے، اور جب حلقہ آرام ہوتا ہے تو اس کا الٹا ہوتا ہے۔ جبکہ فاروق اعظم نے کیا بدلا ہے؟ فاروق اعظم کی تعلیم کیا ہے؟ وہ حلقہ یہ وہی فاروق اعظم والا سبق ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں پڑھا ہے، وہ حلقہ آرام ہے ریشم کی طرح نرم، رجم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت علی کی نظر میں حضرت فاروق اعظم کی شان کیا ہے یہ بتانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی جب شہادت ہو گئی، شہادت ہو جانے کے بعد انہیں رکھ دیا گیا چارپائی پر۔ اب صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں، صحابیات صحابہ، تو وہ حضرات حضرت فاروق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی رو رہے ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہیں، ان کی یاد کر رہے ہیں۔ یہ بندہ اس کے مینجمنٹ کی وجہ سے اور اس کی خدمات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ جو اسلام جزیرہ نما عرب میں صرف محدود تھا، اسے ساری دنیا میں پھیلا دیا اس بندے نے، ان کی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تبھی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی اور آنے والے نے یہ جیسے میں نے رکھا ہے اس طرح سے آ کر کے کون لی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے آنے والے نے یا ہاتھ رکھا یا اس طرح سے کون لی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، ان کا جنازہ رکھا ہوا، پھر بولے میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کا عمل آپ کے عمل سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی، یعنی مجھے اگر کسی کے اعمال پر رشک آتا ہے، کسی کے مقام اور مرتبے پر رشک آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں عمر فاروق اعظم آپ کی ذات۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کو ماننے والوں کو یہ دعوت ہے کہ وہ حضرت علی کی بھی مانیں۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے جس پر سب سے زیادہ رشک آتا تھا عمر آپ ہیں، کہ آپ کے عمل پر میں ساری زندگی رشک کرتا تھا۔ اور یہ چیز بالکل الٹا ادھر بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات ہی میں فرما دیا کہ صبح اس شخص کو میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح عطا فرمانا، خیبر کا قلعہ۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری امید یہ تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ حضرت عمر تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر ادھر سے ان کا کیا ہے، وہ ان کے عمل پر رشک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر علی کو جو یہ جھنڈا عطا کیا حضور نے، ساری زندگی مجھے اس کا رشک رہے گا کہ مجھے کیوں نہ ملا۔ تو وہ رشک کرتے تھے ان کے عمل پر، اور ادھر حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ جس کے عمل پر مجھے سب سے زیادہ رشک تھا عمر وہ آپ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی روتے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں خلیفۃ المسلمین کے وصال کے وقت، شہادت کے وقت، اور آپ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ عمر مجھے پتا تھا آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں سے کبھی جدا نہیں رکھے۔ دونوں ساتھی کون؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت علی کے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کو اللہ اپنے دونوں ساتھیوں سے کبھی جدا نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ وہ خود فرماتے ہیں کیونکہ میں نے بارہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، ساری زندگی یہی سنتا رہا کہ جب بھی حضور کہیں سے تشریف لاتے تو فرماتے میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے ان فرامین کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو حضور میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر جو ہمیشہ فرماتے رہے ساری زندگی، مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا تھا کہ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھی جو ہیں اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو ان دونوں سے جدا نہیں کرے گا۔ اور ہوا یہی، تو وہ مٹی ڈالتے ہیں قبر پر تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ پڑھتے ہیں تین الگ الگ۔
تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، وہیں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر جب اٹھانا ہوگا وہیں سے۔ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی شان یہاں سے دیکھیں۔ ایک جگہ پر دفن ہونے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ تینوں کے وجود میں جس خمیر شامل تھا، جو مٹی شامل تھی، وہ ایک جگہ کی مٹی، تینوں کے وجود میں جو خمیر شامل ہے وہ ایک جگہ کی مٹی کا ہے، اور وہ مٹی کون سی ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے۔ تو جب جنت کا باغ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے تو گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا پاک وجود اس زمین پر دفن کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جنت پہلے ہی سے جنت کا ٹکڑا وہاں رکھ دیا کہ میرا محبوب جب دفن ہو تو وہ جنت کے ٹکڑے میں دفن، دکھائی تو یہی دے گا کہ اسی زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن جب جہاں پر محبوب دفن وہ جنت کا اصل میں ٹکڑا ہے، جنت کے بعد میں محبوب دفن ہے، اور صرف محبوب دفن نہیں، محبوب کے ساتھ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی اسی جنت کے باغ میں دفن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر نہ ان کی زندگی جیسی کسی کی زندگی ہے، صدیق کی زندگی کی جیسی کسی کی زندگی نہیں، فاروق اعظم کی زندگی کی جیسی کسی کی زندگی نہیں، اور فاروق اور صدیق کی خلافت جیسی بعد میں آنے والے لوگوں کی خلافت بھی نہیں، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے بڑھ کر کسی کی فضیلت بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا خلیل جس جگہ سے لیا گیا وہیں سے صدیق اکبر کا بھی خلیل لیا گیا، وہیں سے حضرت فاروق اعظم کا بھی خلیل لیا گیا، اور وہ جگہ ان کا وجود جہاں سے بنایا گیا وہ جنت کی جگہ پہ بنایا گیا، اور جنت جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ نور ہے۔ جنت یہ مٹی تو یہیں کی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جنت جو بھی ہے وہ ساری جنت نورانی ہے۔ تو سمجھ میں کیا آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو پیکر بشری بنا ہے، حضور ہے بشر، لیکن جس مٹی سے ان کا پیکر بشری بنایا گیا ہے وہ جنت کی نورانی مٹی سے بنایا گیا ہے، اس حساب سے بھی وہ نور ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو نور نہ ماننے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں یہ صحابی اور مصطفیٰ جان رحمت کے یہ دونوں خلفاء فاروق اعظم اور صدیق اکبر، یہ بھی جس مٹی میں دفن ہے وہ بھی نورانی مٹی ہے۔ مصطفیٰ کے نور کی بات چھوڑو، وہ تو نورانی ہے ہی، نور والے کا ہاتھ تھامنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ اور فیض یہ ملا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جس جگہ پر مدفون ہے اس جگہ سے فیض پانے کی وجہ سے اور اس جگہ سے پیکر بشری بنائے جانے کی وجہ سے کوئی صدیق جیسا نہیں، کوئی فاروق جیسا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے اصحاب اور محبوب کی اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو تو ایمان پر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہماری موت اور وہاں مدفن نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں حضور پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے، روز محشر حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔